آج کی پریس کانفرنس ایک انتہائی اہم انسیڈنٹ جو چند دن پہلے ڈیفنس فیز 2 میں یوم آزادی کے اسٹال پر جو فائرنگ کی گئی اس پہ پھر سی ٹی ڈی اور ہمارے ساتھ جو وفاقی سول حساس ادارہ ہے ہم دونوں نے مشترکہ کارروائی کی اور جس کے نتیجے میں 3 دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی اور حساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ڈیفنس فیز 2 میں یوم آزادی کے اسٹال پر اس فائرنگ کے واقعے میں تمام تینوں دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ 12 اگست 2026 کو تقریباً 11:30 بجے رات کو فیز 2 سن سیٹ بولیوارڈ پہ شیل پمپ کے ساتھ قومی پرچم اور جھنڈیاں بیجز وغیرہ فروخت کرنے والے اسٹال پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں اسٹال پر موجود امان ولد جاوید جس کی عمر 35 سال تھی، اس کو شدید زخمی کر دیا گیا تھا فائرنگ کر کے، اور جس کو فوری جناح ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اور دہشت گردوں نے مقتول کو اس کے بیوی اور بچوں کے سامنے ٹارگٹ کیا تھا۔ اس کے بیوی بچے بھی اس اسٹال پہ جو ہے وہ جھنڈیاں وغیرہ فروخت کر رہے تھے۔ اس واقعے کی ایف آئی آر 665/26 تھانہ ڈیفنس میں درج کی گئی تھی اور مقتول نیو آبادی کرسچن ٹاؤن کورنگی کا رہائشی تھا۔ اگست کے آغاز میں ہی ڈیفنس فیز 2 میں یوم آزادی کے حوالے سے یہ جھنڈیاں وغیرہ بیجز وغیرہ فروخت کر کے اپنا روزگار کر رہا تھا۔ واقعے کے بعد سی ٹی ڈی اور وفاقی سول حساس ادارے نے مشترکہ طور پر تحقیقات کا آغاز کیا اور ٹیکنیکل ایویڈنس اور سی سی ٹی وی فوٹیج اور باقی جو ہماری انٹیلیجنس ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے اس منظم گروہ کا جو ہے وہ سراغ لگایا اور ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی۔ 18 اگست 2026 کو کورنگی انڈسٹریل ایریا میں جو کازوے ہے، ندی جو آپ سب جانتے ہیں، وہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت ظفر علی ولد عبدالرؤف، فراز ولد محمد اسماعیل اور سجاد احمد ولد بشیر احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے 3 ہینڈ گرنیڈ اور 1 پسٹل برآمد کیا ہے جو وہ کنویں کے اندر استعمال ہوا۔ واقعے میں تمام ملوث دہشت گردوں کے خلاف سی ٹی ڈی میں 4 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس میں 3 ہینڈ گرنیڈ ایکسپلوسو ایکٹ کے اور 1 ویپن کی ریکوری پہ ہوا ہے۔ 5ویں ایف آئی آر ان پہ آلریڈی ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں ہوئی ہے۔ جو ابتدائی تفتیش ہے اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہ ایک دہشت گردوں کا گروہ جو کالعدم تنظیم سندھو دیش ریولوشنری آرمی ایس آر اے سے وابستگی کا ان کا انکشاف ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو بیرون ملک سے ایک دہشت گرد ارسلان شاہ اس کی طرف سے یوم آزادی کے موقع پر یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے یہاں پہ کراچی شہر کے اندر فائرنگ کر کے اسٹال کے اوپر اور خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ ان کی گرفتاری ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور یہ تمام جو کارروائی ہو رہی تھی اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ بیرون ملک ہے، لیکن اس کی تمام ٹرانزیشن جو ان کو پیسوں کی گئی اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ اس کے مزید جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو سہولت کار ہیں یہاں پہ، ان کا جو سراغ ہے وہ بھی ہم نے لگا لیا ہے، اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ سب سے جو اہم بات ہے کہ یہ دہشت گرد، اس میں جو ایک نام سجاد ملا جس کا میں نے لیا، اس نے تمام اسٹالز کی جو ہے وہ ریکی بھی کی، اور پھر یہ 2 موٹر سائیکلوں پہ ٹوٹل 4 بندے آئے اور 2 نے فائرنگ کی اور دونوں نے ان کو کور کیا۔ یہ انڈین پراکسی ہے جو کہ بڑے عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ ان ایام میں جو اگست ہے یا باقی جو قومی ایام ہوتے ہیں ہمارے، ان ایام میں یہ نیشنل جو ہماری پریزنس ہے اس پہ، اور باقی جو اس طرح کے سینسٹیو اسٹالز ہوتے ہیں
خوشی کی جو تقریبات ہیں اس کو ٹارگٹ کر کے اور یہ اپنے آپ کو یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی بڑی کارروائی کی ہے. تو لہٰذا ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز، ان کی پریزنس موقع پہ اور کچھ جو تصاویر ہیں وہ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اسکرین پہ جو ہے وہ شیئر کی ہیں. وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور میں ایس ایس پی آپریشن سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مزید اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کریں. تھینک یو. بہت شکریہ سر. جیسا کہ آپ کو ڈی آئی صاحب نے بتایا کہ گرفتار دہشت گردوں نے اپنا تعلق سندھو دیش ریولیوشنری آرمی سے بتایا ہے، جو کہ ارسلان نامی ایک دہشت گرد ہے جو بیرون ملک میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے اگست کے اول میں ہی پہلے ہفتے میں ہی ان کو ٹاسکنگ کی اور ان کو پیسے بھجوائے. مختلف اسٹالز کی انہوں نے ریکی کری اور پھر فائنلی انہوں نے یہ فیز 2 کے اس اسٹال کو چنا اور چننے کے بعد اس پہ اس کی پھر ریکی کری، فائنل ریکی کری اور ریکی کرنے کے بعد 10 اگست کو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے اس کو نشانہ بنانا ہے. اور 12 اگست کو پھر انہوں نے موقع دیکھتے ہی یہاں پہ اسٹال کے اوپر آ کے اس کے بیوی بچوں کے سامنے جو امان وہاں پہ اسٹال پہ موجود تھا، جس کا اسٹال تھا، اس کو فائرنگ کری اور فائرنگ کرنے کے بعد ہلاک کر دیا، زخمی کیا، جو کہ بعد میں جاں بحق ہو گیا. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہاں پہ جو ایس آر اے ہے، سندھو دیش ریولیوشنری آرمی، اس کے پیچھے بھی بھارتی پراکسی ہے اور وہ ان کو ہمارے نیشنل سیلیبریشن ڈیز کے اوپر انہوں نے یہ ٹاسک کیا تھا کہ ملک میں خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اور صوبہ سندھ کے شہر کراچی کے اندر افراتفری پھیلائیں، مختلف اسٹالز کے اوپر فائرنگ کریں. نہ صرف اسٹالز کے اوپر بلکہ ان کو ٹارگٹ دیا ہوا تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو پکٹس ہیں ان کے اوپر بھی اور ڈپلائمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے ہینڈ گرنیڈ سے اور آتشی اسلحے سے فائرنگ کر کے شہر میں ایک افراتفری کا ماحول پھیلائیں اور دہشت گردی کی فضا قائم کریں. الحمدللہ سی ٹی ڈی اور وفاقی سول احساس ادارے نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے اس انسیڈنٹ کے بعد ان کا سراغ لگایا اور سراغ لگانے کے بعد جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کاز وے کے نزدیک جو ہے وہ ایک پولیس مقابلہ ہوا جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے باقی ساتھی بھی موجود ہیں جن کے کافی ساری ایویڈنس، جن کی چیزیں ہمیں مل گئی ہیں اور انشاءاللہ ان کے باقی نیٹ ورک کو بھی جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. اچھا سر، میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے مسلمان کو گرفتار کیا پولیس مقابلے میں، جب انٹروگیٹ ان کو کیا گیا تو انہوں نے مطلب کیا کیا چیزیں بتائیں؟ صرف کیا اسٹال ہی ان کا ٹارگٹ تھے یا جو تقریبات ہوتی ہیں مختلف اسکولز میں، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 13 اگست کی رات میں بھی کراچی کے ہر چھوٹے بڑے مقام کے اوپر کوئی نہ کوئی جو تقریب چل رہی ہوتی ہے، آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ان کا ٹارگٹ تھا یا صرف اسٹال تھے؟ جی، جیسے ایس ایس پی آپریشن نے بتایا آپ کو کہ صرف اسٹالز نہیں بلکہ جتنی بھی تقریبات ہیں اس میں خصوصاً جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، پولیس کی موبائلز ہیں یا پکٹس ہیں، اس کو نشانہ بنانا. آپ دیکھیں ان سے بہت ہی خطرناک اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. یہ ہینڈ گرنیڈس وغیرہ یہ سارے ان تمام کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے تھے. تو ان کا صرف مقصد، چونکہ یہ آسان ہدف تھا تو انہوں نے اس کو لیا اور اس پہ انہوں نے فائرنگ کر کے نقصان کیا. ارسلان کس ملک میں موجود ہے جس نے یہ ساری ان کو یہاں سے چیزیں بھیج رہا ہے، پیسے بھیج رہا تھا؟ جی، کون سے ملک میں موجود ہے؟ ابھی ہم اس کو نہیں ڈسکلوز کریں گے چونکہ ابھی ہم نے بہت ساری اور چیزیں اس میں سے نکالنی ہیں، تو یہ ملک کا نام ہم ابھی اس وقت جو ہے وہ بتانا قبل از وقت ہے. اسفر صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ صرف مضافاتی علاقوں میں اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب تو کراچی کے انتہائی اہم زون ساؤتھ زون تک یہ دہشت گرد پہنچ گئے. تو ان کے کتنے لوگ اوورآل آپ لوگوں نے پتہ چل سکا ہے شہر میں ہیں جن کو مزید گرفتار کرنا ہے؟ دیکھیں ابھی جو کراچی شہر ہے اس میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا کوئی اتنا دشوار نہیں ہے، اور جیسے کہ ان کی جو اپنی پریزنس ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ جو یہ پکڑے گئے ہیں یہ کاز وے سے پکڑے گئے ہیں. تو آپ کراچی کے رہائشی ہیں، کاز وے سے جہاں پہ فیز 2 میں اوفینس ہوا ہے میرا خیال ہے 3 سے 4 منٹ موٹر بائک پہ نہیں لگتے. تو یہ کہنا کہ ریڈ زون میں یا حساس مقامات پہ دہشت گردوں کی موجودگی
میرا خیال ہے کہ یہ آج بھی سبربز میں ان کی پریزنس ہے، اور سبربز میں نہ صرف پولیس بلکہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز، باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ہم سارے دن رات جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور بہت سارے اس میں سسپیکٹس جو ہیں نہ صرف ایس آر اے کے بلکہ تمام جو نیٹ ورکس ہیں ان کے بھی جو ہے وہ پوائنٹیشن پہ گرفتار ہوتے ہیں، اور یہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ کراچی کی جو پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے وہ انتہائی میں کہوں گا کہ مناسب ہے، اور اس کے مطابق یہ اسی کا ہی صلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر ایزی ٹارگٹ لیا، اور بالکل ہی ایک نہتے سویلین کو جو بیچارہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ روزگار کر رہا تھا اس کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ امپریشن ٹھیک نہیں ہے، اور سبربز پہ بھی ہمارا بہت زیادہ اس وقت آئی بی اوز ہم نے ان 8 مہینے میں کوئی تقریباً 900 جو ہے وہ آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، اور اس دوران کوئی تقریباً 100 کے لگ بھگ جو دہشت گرد ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تو سی ٹی ڈی اور باقی تمام ادارے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایفیکٹیولی کر رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے، بھارتی پراکسی یہ ثابت ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ دشمن ملک کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ غداری کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ ان کے سلیپر سیلز کراچی میں بھی موجود ہے، یہ کبھی پٹریاں اڑاتے ہیں، کبھی جب بھی یوم آزادی آتا ہے تو 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی شرارتیں ان کے سامنے آتی ہے جو دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ایک مربوط قسم کی پورے سندھ میں کارروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ ایک دہشت گرد ہے جو دشمن ملک کے لیے کام کرتے پراپر ڈکلیئر بھی ہیں، تو اس کے لیے آپریشن کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں ایسا نہیں ہے۔ آپ سال 2025 اور 26 کا جب موازنہ کرتے ہیں نا تو آپ کو نظر آئے گا، یہ فگرز ہم آپ کے سامنے بھی پیش بھی کر دیتے ہیں کہ 78% جو ہے نا دہشت گردی میں کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ اب یہ واقعات میں کمی ظاہر ہے یہ پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پاکستان رینجرز کی انتھک محنت کے نتیجے میں آئی ہے، جس میں مختلف کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ جس طرح ڈی آئی صاحب نے آپ کو بھی بتایا کہ 4 دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے، اور اس میں 900 سے زائد تو لگ بھگ آپریشن کیے ہیں صرف سی ٹی ڈی نے۔ اس کے علاوہ پاکستان رینجرز نے الگ کیے ہیں اور باقی اداروں نے بھی الگ کیے ہیں آپریشنز، اور اس میں ایک نیٹ ورک جس کا فٹ پرنٹس ہمارے سامنے آتا ہے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے، اور نہ صرف پیچھا کیا جاتا ہے بلکہ اس کا کلا کامہ کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، پاکستان رینجرز تمام جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور تمام علاقوں میں متحرک ہیں، پورے صوبہ سندھ میں، نہ صرف پورے صوبہ سندھ میں، پورے پاکستان میں آپ کو کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور الحمدللہ صوبہ سندھ کی میں اگر صرف بات کریں تو 78% ہمارے پاس دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے اگر ہم موازنہ کریں 2025 سے، اور جو 2026 ہے سال، اس میں 80% ہماری جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ہماری ڈیٹیکشن ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ اس کو 1 ہفتہ ہوا ہے، اس واقعے کو 1 ہفتہ ہوا ہے، 12 اگست کا یہ واقعہ ہے، اور آج ہم 19 اگست کو بیٹھے ہیں، اور ہم نے یہ دہشت گردوں کا سراغ بھی لگا لیا، ان کو گرفتار بھی کر لیا، اور ان کے نیٹ ورک کے پیچھے بھی ہم جا رہے ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو انڈین پراکسی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی ہم جا رہے ہیں، اور جا کے ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کریں گے۔ آپ پوچھتے ہوئے صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی حال ہی میں گزرے اقبال کے ذریعے سیکرٹری کے ایک موبائل پر اٹیک ہوا تھا، اس کیس میں کیا پیش رفت ہے؟ دوسرا یہ کہ سر ماضی میں راجہ مہتاب صاحب جب یہاں سے سیکرٹری کا حصہ، ان کی ٹیم نے کام کیا تھا کہ کراچی میں ایک ایسا گینگ پکڑا تھا جو اسٹریٹ کرائم کی آڑ میں فرقہ وارانہ ٹارگیٹ ڈرنگ کی وارداتیں کر رہا تھا، اور ان کو جیل سے پکڑ کے لائے تھے کیونکہ وہ اسٹریٹ کرائم کے الزام میں گرفتار ہو کر چلے گئے تھے۔ حال ہی میں بریگیڈ پولیس نے ایک مرڈر ہوا تھا بریگیڈ کے علاقے میں، فیروز آباد پولیس نے اس کے ملزمان پکڑے، پتہ یہ لگا کہ انہوں نے اسٹریٹ کرائم کا رنگ دیکھے وہی فرقہ وارانہ ٹارگیٹ ڈرنگ کی تھی۔ تو کیا یہ وہی گروپ دوبارہ ایکٹیو ہو گیا ہے یا کوئی نیا گروپ ہے جو اس انداز سے کام کر رہا ہے؟ جو پولیس موبائل کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس میں الحمدللہ ہمیں بہت ویزیبل ایویڈنس ملے ہیں، جس کے اوپر سی ٹی ڈی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ کام کر رہی ہے، اس میں کچھ CCTV فوٹیج ہیں اور باقی کچھ ہم نے ٹیکنیکل ڈیٹا وہاں سے لیا ہے۔ جہاں تک اس گینگ کا تعلق ہے، یہ خبر ہماری نظر سے بھی گزری تھی، اور رادر ہماری ٹیم نے جا کے ان کو انٹروگیٹ کیا ہے۔ یہ ڈفرینٹ سلیپر سیلز ہیں، اور CTD ہمیشہ جس میں سیکٹیرین ایلیمنٹ ہو
उस सेक्टेरियन इशू पे हम ख़ुद मुतहर्रिक होते हैं। आपने देखा कि माजी में हमने जितने भी सेक्टेरियन जो मुनाफरत फैलाने वाले ग्रुप्स थे यहाँ पे, उनका कलाकमा भी हुआ और उनकी गिरफ़्तारी भी अमल में लाई गई है। तो इसको उस गैंग के साथ जोड़ना जो है वो मेरा ख्याल अभी कबल अज़ वक्त होगा। असवर भाई ये बता दें, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सबकी मेहनत है, रेंजर्स की, CTD की, ऑपरेशन पुलिस की, तब जाके कराची में अमल हुआ है। सवाल ये है कि जो इनकी सपोर्ट करते हैं, जो इनको ये चीज़ें सारी दिखाते हैं, माजी में गुलशन हदीद में ऐसे वाक़यात हुए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती जो इनको सपोर्ट करते हैं? इनके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। स्टेट का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है, दो टोक है कि दहशतगर्द चाहे पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के बाहर है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में हमने टेरर फाइनेंसिंग की FIRs दी हैं और तमाम वो नेटवर्क्स जो टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस हैं उनके असासाजात जो है वो मुंजमद किए जा रहे हैं। असेट्स फ्रीज़ के लिए हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, DCs को ख़त लिखे हैं, उनको ECL में डाल दिया गया है। उनके परपेचुअल वारंट्स लेके उनके रेड वारंट्स जो हैं वो कुछ के इशू हो गए हैं, कुछ के इन प्रोसेस हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई बाहर बैठ के और इस तरह की काम करता रहे और उसको स्टेट कुछ ना कहे। कुछ हमारे मसाइल हैं कि हमारी जो एक्स्ट्राडिशन की जो ट्रीटीज़ हैं वो कुछ ममालिक के साथ नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली हमारी चंद ममालिक के साथ ये बातचीत हुई है कि जिसमें जो हाई प्रोफाइल जो वांटेड टेररिस्ट हैं उनको जल्दी इंशाअल्लाह मुल्क में लाया जाएगा और वो भी कानून के दायरे में आएंगे और इंशाअल्लाह जो हमारा कानून है उसको वो फेस करेंगे। असफर साहब ये बताइएगा, अरसलान शाह नामी आपने एक मुस्लिम दहशतगर्द का बताया कि ये इनको टास्क देता था, क्या माजी में भी इस तरह की एक्टिविटी सामने आई है या पहले भी कोई टास्क दे चुका था या इसका ये पहला टास्क था? असल में अरसलान एक और नेटवर्क से जुड़ा है जो ऑलरेडी CTD के रेडार पे है और उसकी कनाइवेंस से एक दो इंसिडेंट हुए हैं। तो उस नेटवर्क का हिस्सा है अरसलान शाह और जिसको मैंने बताया कि हमने आइडेंटिफाई किया है वो इस वक्त बैरून मुल्क है और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द उस तक पहुंच भी जाएंगे और उसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी करेंगे। सर, आपने कहा कि हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों को जल्द मुल्क लाया जाएगा, तो उनमें से चंद एक के नाम आप बता सकते हैं? नहीं, अभी नाम नहीं बता सकते चूँकि प्रोसेस का हिस्सा है और कुछ ममालिक के साथ मैंने बताया कि अभी जो हमारी ट्रीटी है एक्सचेंज की वो पाइपलाइन में है। बट ये है कि इसके ऊपर जो आइस मेल्टिंग है वो हो गई है और प्रोसेस जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन। 5 साल पहले मतलब 14 अगस्त के ही दिन बल्दिया में एक वाक़या हुआ था और उसमें एक ही खानदान के कुछ 14 अफराद जानलेवा हुए थे और इस वाक़े को 5 साल हुए। उसके जो ख़ानदान है उससे अभी जब मैं मिलता हूँ कहते हैं कि हमें ना पुलिस ने किसी और इदारे ने ये नहीं बताया कि उनके कातिल कौन थे और या किस केस में क्या हो, तो क्या वो केस बंद हो गया, उनके कातिल की गिरफ्तार हो चुके हैं? 5 साल पहले तो मुझे नहीं आइडिया इस केस का। हाँ, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि अगर आपका राब्ता है तो आप नंबर शेयर करें तो मेरी टीम उनसे राब्ता करेगी और हम देख लेते हैं। अगर तो उस केस में या तो वो A क्लास हुआ होगा या फिर उसमें कोई ना कोई क्लू होगा तो हम उसको देख लेंगे। देखें, टेररिज्म का केस A क्लास हो जाए तो भी वो हमेशा के लिए जो है वो ओपन रहता है। जब भी उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन, नया क्लू आएगा तो उसी वक्त पुलिस उस इंक्वायरी को रीओपन करती है। तो इसको भी हम देख लेंगे और पुराना केस है चूँकि, तो उसका बैकग्राउंड भी हम जानते हैं, देखते हैं। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, बट ज़ाहिरी बात है कि FIR है, उस पर हमारे IOs ने, बाकियों ने काम किया होगा, तो उसको हम देख लेंगे। आप हमारे साथ उनका नंबर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।